السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس سیکنڈ چیپٹر سیٹس پڑھیں گے۔ سیٹس کیا ہے؟ کیا ریاضی صرف مسائل سے بھری پڑی ہے؟ ریاضی کو کون سی چیز خوبصورت بناتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم ریاضی سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ کیا تمام دانت یکساں ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان کی وجہ ان کا درجہ بندی کر سکتے ہیں؟ متصلہ شکل پر غور کیجیے۔ یہ شکل پر غور کیجیے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسانی دانت کے سیٹ میں 4 اقسام کے دانت ہوتے ہیں۔ مکمل دانت کے سیٹ پر غور کیجیے۔ ذیل میں دیے گئے مختلف قسم کے دانت: اگلے دانت، نوکیلے دانت، پیش داڑھ اور داڑھ۔ یہ تمام دانت 4 حصوں میں تقسیم ہیں۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں: اوپری جبڑا اور نچلا جبڑا۔ یہ دانت دوبارہ 2 حصوں بایاں اور دایاں جبڑا، جن کے دانت 4 مساوی حصوں میں یعنی روبے میں تقسیم ہوتے ہیں۔ دانتوں کا ضابطہ دراصل ایک روبے میں پائے جانے والے کھاتے دانت، کچلی، پیش داڑھ، داڑھ۔ اس طرح ہم انسانی دانتوں کا ضابطے کو 3 2 1 2 لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضابطہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک روبے میں 2 کھاتے دانت، 1 کچلی پیش اور پیش داڑھ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک روبے میں 8 دانت پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کل تعداد 32 ہوتی ہے۔ دانتوں کا ضابطہ آپ کس طرح تعین کریں گے؟ اس کو تعین کرنے میں آپ کون سا طریقہ درکار ثابت ہوگا؟ تمام دانتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے، ان کی درجہ بندی کرنے کے لیے آپ نے عام خصوصیات کو استعمال کیا۔ اس طرح آپ کے منہ میں جملہ دانتوں کی ترتیب کو پیش کیا۔ اس طرح آپ نے دانتوں کا ضابطہ 3 2 1 2 کے بیان کو تعین کیا۔ آئیے دوسرے ریاضیاتی بیان کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ صحیح عدد A کو صحیح عدد B سے تقسیم کرنے کے طویل ترین طریقے سے واقف ہیں، اور آپ اس طریقہ کار تب جاری رکھتے ہیں جب تک باقی مقسوم علیہ سے چھوٹا ہو۔ اس طرح آپ کو علم ہو جائے گا کہ باقی مقسوم علیہ سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس طریقہ کار کو ریاضیاتی بیان میں بیان کر سکتے ہیں؟ حقیقی اعداد کے لیے اخلیص کے مفروض تقسیم کا اعادہ پیش کیجیے، جس کو آپ نے حقیقی اعداد کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ مفروضہ کیا ہے؟ دیے گئے 2 صحیح اعداد A اور B کے لیے صحیح اعداد کا منفرد جوڑا Q اور R اس طرح وجود رکھتا ہے کہ A مساوی ہے BQ + R ہے۔ اس طرح ریاضی کے مسائل کو حل کرنے کے طریقہ کار کو جاننے کے علاوہ ہم ریاضی کے بیان میں پائے جانے والے منطق کی تقسیم کو عمومیت دیتے ہیں۔ سابقہ اور جدید بیانات کے درمیان دی گئے عمومیت سے واقف ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ریاضی داں اس طریقہ کار پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر کئی مسئلے پیش کیے۔ اس طرح ہم ریاضی کی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ تمام حقیقی اعداد پر اخلیص کا مفروضہ تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے یا صرف ان کا اطلاق صحیح عدد پر ہے۔ اوپر دی گئی 2 صورتوں میں آئیے اشیاء کے مجموعے پر غور کریں جن کے بیانات بناتے ہیں، جن میں اشیاء کی مشترکہ خاصیت مربوط کرتے ہیں۔ اس طرح اشیاء کا جل بطور مشاہدہ اور ان کی دوسری خصوصیات کو اس طریقہ کار میں اطلاق ہوتا ہے۔ ہم منطبق کے استعمال کی مدد سے عام بیانات تیار کر سکتے ہیں، یعنی صرف ایک ایسا یہ کیجیے: مندرجہ ذیل مجموعے میں پائی جانے والی مشترکہ خاصیت کی شناخت کیجیے۔ 2 4
6 8 یہ کیا ہے؟ ایون نمبرس ہیں، جفت اعداد ہیں۔ 2 3 5 7 11 یہ کیا ہے؟ مفرد اعداد ہیں، پرائم نمبرس ہیں۔ 1 4 9 16 یہ اعداد کے تبع اعداد کے مربع ہیں، تبع اعداد کے مربع ہیں۔ جنوری فروری مارچ اپریل سال کے ماہ ہیں۔ انگوٹھا شہادت درمیانی انگلی، چوتھی انگلی، چھوٹی انگلی یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ سوچے، تبادلہ خیال کیجیے۔ مندرجہ ذیل مجموعے کا مشاہدہ کیجیے، تمام ممکنہ عمومی بیانات کو ان کی خصوصیات کی بنا پر تیار کیجیے۔ 2 4 6 8 جفت تبع اعداد ہیں، ایون نیچر نمبرس ہیں۔ 1 4 9 16 اسکوائر آف نیچر نمبرس تبع اعداد کے مربع ہیں، تبع اعداد کے مربع ہیں۔ سیٹ اشیاء کا مجموعہ ہے جن کے ارکان میں چند مشترک خاصیت ہوتی ہے، ایک اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ سیٹ میں موجود اشیاء ان کے عناصر کہلاتے ہیں۔ سیٹ کو بریکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے عناصر کو کاما استعمال کرتے ہوئے علیحدہ کرتے ہیں۔ مشترک اصول سیٹ کے عناصر کا تعین کرتے ہیں۔ سیٹ کی تعریف کیا ہے؟ جو اشیاء کا تعریف کی جاتی ہے وہ سیٹ کہلاتی ہے، جیسے لیمن سیٹ ہے، صوفہ سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی شے موجود ہو، تعریف شدہ اشیاء کا مجموعہ سیٹ کہلاتا ہے۔ سیٹ عام طور پر سبھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو سیٹس ہم استعمال کریں گے وہ اعداد پر مشتمل ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلے 5 مفرد اعداد کا سیٹ لکھنا چاہتے ہیں، اس کو 2 3 5 7 11 لکھا جاتا ہے۔ اس طرح خاطر داد کا سیٹ درمیانی خاطر داد، جانبی خاطر داد لکھا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل سیٹس لکھے، پہلے 5 مثبت صحیح اعداد 1 2 3 4 5، 100 سے بڑے اور 125 سے کم تمام مفرد اعداد، تمام 5 کے ضعاف، یعنی 100 سے بڑے جو 5 سے تقسیم ہوتے ہوں۔ 100 کے بعد 105 ہوگا، 110 ہوگا، 115 ہوگا، 120 ہوگا، 125 سے چھوٹے اعداد ہیں۔ پہلے 5 مکعبی اعداد کا سیٹ، پہلے 5 مکعبی اعداد، ایک کا مکعب مساوی ہے 1 ضرب 1 ضرب 1، یعنی 3 مرتبہ لینے پر 1 ہوگا۔ 2 کا مکعب 2 ضرب 2 ضرب 2، 3 مرتبہ لیں گے 8۔ 3 کا مکعب 3 ضرب 3، 3 تیا 9، 9 تیا 27، اور 4 کا مکعب 4 ضرب 4 ضرب 4، 4 چوک 16، 16 چوک 64 ہوگا۔ رامانوجن اعداد میں پائے جانے والے ہندسوں کا سیٹ 1 7 2 9 ہے۔ روسٹر فارم، سیٹ بلڈر فارم۔ سیٹ جو ظاہر کیا جاتا ہے سیٹ کو صرف 2 طریقے ہیں، ایک روسٹر فارم ہے، دوسرا سیٹ بلڈر فارم ہے۔ سیٹ کا فہرستی طریقہ اور سیٹ ساز شکل ہے، دونوں صورتوں میں اس کو لکھا جاتا ہے، جیسے 1 1 2 2 2۔ اس کو لکھنے کے لیے 1 2 لکھیں گے، یعنی ایک سے دوبارہ ایک سے زائد مرتبہ ہندسہ اگر ہو تو صرف اس کو ایک ہی مرتبہ لکھا جاتا ہے، یہ فہرستی طریقہ کہلاتا ہے، روسٹر فارم کہلاتا ہے۔ اور 1 2 اگر ہو، 1 2 3 اگر ہو، تب اس کو خاصیت کے لحاظ سے جو لکھا جائے گا ایکس، ایسا کہ ایکس کیا ہے؟ 3 سے چھوٹے، 4 سے چھوٹے تبع اعداد، 4 سے چھوٹے تبع اعداد، یہ خاصیت کو لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سیٹ بلڈر فارم کہتے ہیں، سیٹ بلڈر فارم کہتے ہیں۔ پچھلی جماعت میں ہم نے تبع اعداد n، صحیح اعداد z کے سیٹ کو z، ناطق اعداد q اور حقیقی اعداد r کے سیٹ سے ظاہر کرنے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی تبع اعداد n ہوتا ہے جو 1 سے شروع ہوتے ہیں، جو لامتناہی ہے۔ صحیح اعداد کیا ہے؟ منفی اور مثبت اعداد۔ ناطق اعداد p/q کی شکل، اور حقیقی اعداد جو تمام کا سیٹ موجود ہو۔ یہاں پر
یہ یہاں پر مندرجہ ذیل چند اعداد دیے گئے ہیں، اعداد کے کس سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو صحیح علامت ظاہر کیجیے۔ ایک ہے، ایک کیا ہے؟ طبع اعداد n ہے، n سے ظاہر کیا جاتا ہے، صفر ہے مکمل اعداد ہے، w سے ظاہر کیا جاتا ہے، -4 ہے z صحیح اعداد سے ظاہر کیا جاتا ہے، p بٹا q کی شکل ہے اس لیے q، اور یہ ریپیٹڈ نمبر ہے اس لیے اس کو اس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ غیر ناطق اعداد irrational نمبر، یہ بھی irrational ہے، غیر ناطق اعداد ہے۔ جذر 2 log 2 irrational ہے، 0.03 irrational ہے، اور pi irrational ہے، -4 irrational ہے۔ مندرجہ ذیل فہرستی اور سیٹ سار شکل کے سیٹ کا مشاہدہ کیجیے، یعنی سیٹ کو جو ظاہر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، دو صورتیں ہیں، ایک فہرستی شکل، دوسرا سیٹ سار شکل ہے۔ اگر سیٹ اگر وی ہو، وی مساوی ہے اے ای آئی او یو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکس فرض، پہلے تمام خاصیت کو ایکس فرض کریں گے۔ جب ایکس ہم کس کو فرض کیے تھے؟ انگریزی زبان کے حروف علت ہیں، یہ سیٹ سار شکل ہے۔ اے مساوی -2 -1 0 1 2 ہے، یعنی تمام کو ایکس فرض کریں گے ہم۔ ایکس کیا ہے؟ -2 x 2 ہے، یعنی ایکس کیا ہے؟ -2 اور 2 کے درمیان ہے، ایکس زیڈ کی ملکیت ہے، صحیح اعداد ہے۔ بی 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ہے، ایکس ہے، ایکس کیا ہے؟ 1/n ہے، n کیا ہے؟ <5 ہے، 5 سے چھوٹے یا مساوی اعداد کا سیٹ ہے۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ جو ایکس کے خاصیت کے تحت لکھا جاتا ہے وہ سیٹ سار شکل ہے، جو اعداد کے ہندسوں کی شکل لکھا جاتا ہے فہرستی شکل کہلاتی ہے۔ سی 2 5 10 17 ہے، ایکس ہے، ایکس کیا ہے؟ ان کی دوسری +1، 1 کا مربع 1 جمع 1 2، 2 کا مربع 4 جمع 1 5، 3 کا مربع 9 جمع 1 10، 4 کا مربع 16 جمع 1 17 ہوگا۔ مندرجہ ذیل سیٹس کے عناصر لکھیے۔ جی ایک سیٹ ہے جو 20 کے تمام اجزاء ضربی ہیں۔ اجزاء ضربی کا مطلب جس سے تقسیم کیا جا سکتا ہو، 20 جس سے تقسیم ہوتا ہو، 1 ہے 2 ہے 4 ہے 5 ہے 10 ہے 20 ہے۔ 1 سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں 20 کو، 2 سے کر سکتے ہیں تقسیم، 4 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، 5 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، 10 سے اور 20 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اعداد 7 اور 16 کے درمیان 4 کے اضعاف ہیں، یعنی 7 سے 4 کے اضعاف ہیں، 4 کے اضعاف ہیں کس کے درمیان؟ 7 اور 17 کے، 7 اور 16 کے درمیان، 4 ہے 12 ہے 16 ہے۔ ایکس ایسے ایک سیٹ ہے، ایکس لفظ میڈم کے حروف ہیں، MAD لیں گے ہم، کیوں؟ M 2 مرتبہ ہے، 1 2 مرتبہ ہے۔ پی ایک سیٹ ہے، 3.5 اور 6.7 کے درمیان مکمل اعداد ہے۔ یہ 3.5 3.4 3.5 3.6 3.7 یہ کیا ہوں گے؟ یہاں تک ہوں گے 6.6 تک ہوں گے۔ اس میں مکمل عدد کون سا ہے؟ 4 اور 5 ہے، 4 اور 5 ہے۔ مندرجہ ذیل سیٹس کو فہرستی طریقے میں لکھیے۔ کون سی طریقے میں لکھنا ہے؟ فہرستی طریقے میں لکھنا ہے۔ کیا ہے؟ بی ہے، سال کے 30 دن رکھنے والے مہینوں کا سیٹ، یعنی ایسے مہینے جس میں 30 دن ہوتے ہوں، اپریل جون سپتمبر اور نومبر ہیں۔ بی 8 سے چھوٹے تمام مفرد اعداد کا سیٹ، 1 2 3 5 اور 7 ہوں گے۔ یہ ایکس کیا ہے؟ یہاں پر ایکس کیا ہے؟ حوض خزاں میں پائے جانے والے تمام رنگوں کا سیٹ، سرخ ہے، نارنجی ہے، پیلا ہے، سبز ہے، نیلا ہے اور جامنی ہے۔ سیٹ 12 کے اجزاء ضربی کا سیٹ مندرجہ ذیل ہے، کون سا؟ ایک آنسر ہے، کون سا؟ ایک کا آنسر ہے۔ میں نے 12
किससे तकसीम होता? 4 से होता, 1 से होता, 5 से नहीं होता, 12 से होता। 1 है, 5 है। आप अपने पसंद के ऐसे सेट बनाइए जिनमें अलजेब्राई और ज्योमेट्री तस्वीरात हों। फिर इसी तरीके की शक्ल को सेट्स और शक्ल से जोड़िए। एक मुस्बित अदद जो 18 का खासिम है। दूसरा x एक सही अदद जो 18 का खासिम है। x एक सही अदद है और इसकी दूसरी -9 है। x प्रिंसिपल का एक हरूफ है। इसके जवाबात है 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पर कौन सा किससे सही है? यानी एक क्या है? डी है। एक मुस्बित अदद जो 18 का खासिम है, 18 को तकसीम करने वाला है। कौन सा? डी सही है। डी के एक के लिए डी है, एक के लिए डी के लिए 1 है, ठीक है। अब 2 के लिए सी है। 2 के लिए सी क्या है? ये 2 है, एक्स की दूसरी -9 है। इसके लिए क्या हो? ये होगा। 3 के लिए ए है। 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18, 18 का तकसीम करने वाले आदाद। 4 के लिए बी है। 4 के लिए बी है। ये दोनों सवाल सेम है। 4 के लिए सी है। मस्ट नंबर 2.1। मस्ट नंबर 2.1 की तरफ आइए। मंदर झेल में कौन से सेट्स हैं? अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। यानी जो सवाल दिए गए हैं उनके सेट बनते या नहीं बनते। जे से शुरू होने वाले साल के तमाम हरूफ महीनों का कलेक्शन है, सेट बनता है। हिंदुस्तान के बहुत ही ज़हीन 10 मुसन्निफ़ों का कलेक्शन सेट नहीं है। दुनिया के 11 बेहतरीन क्रिकेट के बल्लेबाजों का कलेक्शन सेट नहीं बनता। आपकी जमात के तमाम लड़कों का सेट बनता है। तमाम जुफ्त सयादात का सेट बनता है। अगर ए मसावी है, अगर ए मसावी है 2 4 0 2 4 6, बी मसावी है 3 5 7 और सी मसावी पी क्यू आर, तब खाली जगहों को मुनासिब अलामत मिल्कियत है या मिल्कियत नहीं है से पुर कीजिए। सिफर ए में मौजूद है इसलिए मिल्कियत है। 3 सी में मौजूद है, नहीं है, इसलिए मिल्कियत नहीं है। 4 बी में मौजूद है, नहीं है, इसलिए मिल्कियत नहीं है। 7 बी में है इसलिए मिल्कियत है। पी सी में है इसलिए मिल्कियत है। 7 बी में है इसलिए मिल्कियत है। मंदरज़ेल बयानात को अलामत के इस्तेमाल से ज़ाहिर कीजिए। ए सेट का आंसर है। ए सेट का आंसर है। इसके लिए हम कौन सा अलामत रखेंगे? सेट का आंसर से ताल्लुक़ नहीं रखता। एक्स क्या है? आंसर नहीं है, ऐसा लिखिए। डी बी सेट का आंसर है। डी क्या है? सेट का आंसर है। एल एन तवे आदाद के सेट का ताल्लुक़ है। एक क्या है? आंसर है। मुफर्रदात के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। 4 मंदरज़ेल बयानात आया सादिक़ हैं या काज़िब हैं? बयान कीजिए, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। 5 मिल्कियत नहीं है, मुफर्रद आदाद की, गलत है। एस 5 6 7 है। 8 मिल्कियत है एस की, गलत है।
काजिब है। एक मुकम्मल अदद का सेट W है जहां -5 बिलोंग्स टू W है। काजिब है। 8/11 बिलोंग्स टू Z है जहां Z सही अदद का सेट है। काजिब है। मंदरजा सेट्स को फिर इसी तरीके में लिखिए। x b मसावी x 6 से छोटे तबे आदाद हैं, यानी 1 2 3 4 5। सी क्या है? दो हिस्सी तबे आदाद है जिसके दो हिस्सों का मजमा 8 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 भी 1 8 होगा, 6 भी 2 8 होगा, 5 भी 3 8 होगा, 4 8 4 भी 4 8 होगा। x मुफरद अदद है, 60 का खासिम है। मुफरद अदद जो 60 को तकसीम करता हो। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 18 30 60। लफ्ज़ बेटर के तमाम हुरूफ यानी BETER मंदरजा सेट्स को सेट सा शक्ल में लिखिए। 3 6 9 12, यानी सबसे पहले तमाम को x फर्ज करेंगे हम। x क्या है? 3y है, y का दुगना है, y लेस देन 5 है, y बिलोंग्स टू n है। यहाँ पे क्या है? 3y का मतलब y के पहले 1 ले ली, 1 या 3 होता, ये 3 6 9 और 12। 2 4 8 16 32, x मसाई 2y, y का दुगना है, y क्या है? लेस देन 6, y बिलोंग्स टू n है। 2 दूनी 2 1 2 2 4 2 4 8। नेक्स्ट 5 25 125 625। x मसाई y के 5 की खवत y, 1 का मुरब्बा है 5, 5 का मुरब्बा 2 25, 5 का खवत नमा 1 5, 5 का मुरब्बा 25, 5 की तीसरी 125, 5 की चौथी 625। 1 4 9 25। x मसावी y की खवत n, y की खवत 2, y लेस देन 10। मंदरजा झेल सेट्स के अनासिर को फिर इसी तरीके में लिखिए। मंदरजा झेल सेट्स के अनासिर को फिर इसी तरीके में लिखिए। x तबे अदद है जो 50 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। 51 52 53 54 98 99 तक। b x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x सही अदद है, -2 +2 -2 +2। और d क्या है? x लॉयल का हरूफ है, LOYA। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।